وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. معزز و مکرم خواتین و حضرات، قبلہ قاری صاحب سے آپ نے قرآن شریف میں سے سورۃ والتین کی تلاوت سماعت فرمائی. سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ، پھر اس کے مشکل الفاظ اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں موجود ہیں. اللہ کریم جل شانہ فرما رہا ہے: انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور برکت والے طور کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پھیر دیا، سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو پھر کون سی دلیل آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں جھٹلا سکتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. اس صورت کے اندر جس طرح ہم پہلی صورتوں میں بھی عرض کرتے رہتے ہیں، بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس صورت میں زیتون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ زیتون کسے کہا جاتا ہے. طور سینا یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. بلد شہر کو کہتے ہیں اور یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا رہتا ہے. امین امانت دار کو کہتے ہیں. خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں. انسان احسن رد کرنا. اسفل سب سے نچلے حصے کو کہا جاتا ہے. ایمان، عمل صالح، وصیت، صبر، حق، یہ سارے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس صورت میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی اچھی تلاوت، ایسی خوبصورت آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو تلاوت فرمایا. تو تلاوت کر دینا تو یہ تو ایک معمول کی بات ہے،
لیکن اس میں نکتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پڑھنا اور صحابی کا یہ اظہار خیال کرنا کہ میں نے اتنی حسین آواز اور ایسا خوبصورت ترنم کہیں اور نہیں سنا تھا، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا ہے اللہ کریم نے اس ہستی کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کوئی قاری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت نہیں کر سکتا، اور حق بھی یہی تھا۔ تو گویا یہ ایک عقلی بات تھی کہ حضور جیسا قرآن کوئی نہ پڑھ سکتا، لیکن منقول بھی ایسا ہی ہوا ہے، بکس کے اندر مینشنڈ بھی ایسا ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تلاوت کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس کے اور کئی مواقع ہیں، مختلف صورتیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اور صحابہ کرام کو اسی طرز میں پڑھ کے آگے اپنے شاگردوں کو بتانا کہ حضور اس طرز میں پڑھ رہے تھے۔ یہ صورت فتح آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے سواری پر بیٹھ کر جس نے تلاوت فرمائی تھی، وہ طرز، وہ انداز، وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پڑھنے کا رنگ صحابی نے آگے بیان کیا۔ آپ نے یہ پوری کی پوری صورت کا ترجمہ دیکھا ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تو پہلی بعض صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اللہ کریم نے مختلف قسم کی قسمیں اٹھائی۔ تو اس صورت کے آغاز میں والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، اور برکت والے طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے، امن والے شہر کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان ابتدائی آیتوں میں 4 قسمیں اٹھائی، انجیر، زیتون، امانت والے شہر مکہ اور طور سینین، یہ 4 قسمیں اٹھائیں۔ اس کا جو سورت کا دوسرا پورشن ہے اس میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جس طرح پہلے میں بتاتا رہا ہوں، یہ جواب قسم ہے کہ قسم اٹھا کے اللہ کریم جل شانہ فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نچلے سے نچلے رتبے میں اتار دیا، اسفل السافلین، سب سے نیچے دھکیل دیا۔ تو یہ جواب قسم ہے کہ انسان سب سے اونچے مرتبے پر بھی فائز ہے اور سب سے کمزور مرتبے پر بھی انسان ہی جا پہنچتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے اس صورت کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بہترین اجر موجود ہے۔ تو فما یکذبک بعد بالدین، اس سے اگلا حصہ یہ ہے کہ اے محبوب، آپ کو دین کے معاملے میں، آپ کی تعلیمات کے اندر جو آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، اس بات کا اب انکار کون کر سکتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو یہ اس کے مختلف حصے اور پورشنز ہیں اس صورت کے، جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھے۔ اب ایک ایک حصے پر ہم تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، ان میں والتین والزیتون، یہ 2 قسمیں ایک ہی آیت کے اندر اٹھائی گئی۔ ان دونوں قسموں کا ایک ہی آیت کے اندر اٹھانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انجیر اور زیتون کا آپس میں کوئی کنسرن ہے۔ تو جس طرح ہمیں تفسیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور جغرافیہ کی کتابوں کو کنسلٹ کرنے سے بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انجیر اور زیتون کے درخت جس پہاڑ میں ہوتے تھے، یہ وہی پہاڑ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی بعثت اور آپ کی چلگاہ سے تعلق رکھتا ہے، جس میں آپ اللہ کریم جل شانہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس پہاڑ کی بات ہے۔ بائبل کی زبان میں اسے کوہ سعیر کہا گیا ہے۔ کوہ سعیر، سین، عین، یا اور را۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا چلہ گاہ ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کی جائے پیدائش ہے، ان کی جائے بعثت ہے، جہاں ان کی نبوت کے حوالے سے بعثت ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ہے وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ سینین کا معنی ہے برکت والا، اور طور سینین کا معنی ہے برکت والا طور، یعنی کوہ طور مراد ہے جو برکت والا ہوا۔ تو اس کے برکت والا ہونے کے کئی حوالے، کئی ریفرنسز کی وجوہ ہیں، لیکن یہ علاقہ کون سا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلہ گاہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا پہاڑ ہے۔ گویا سعیر بھی پہاڑ ہے جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور طور بھی وہ پہاڑ ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امانت والے شہر کی قسم، اس سے مراد مکہ ہے۔ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا موجود ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، تو اس امن والے لفظ کو یہاں پر اللہ کریم نے کوٹ کیا ہے، وَھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ شہر امن والا ہے اور میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دینے کی دعا کی تھی، یہ قرآن شریف کی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 126 ہے، 126۔ اب یہاں تک اللہ نے جو 4 قسمیں اٹھائی ہیں وہ مکمل ہوئیں۔ تو ہم اس حصے کو اب ڈیل کرتے ہیں، اس کی تشریح، کمنٹری پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے جو یہاں قسمیں اٹھائی ہیں، یہ دراصل بلد امین بھی فاران کے پہاڑوں کے پاس موجود ہے۔ یہ بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور جس پہاڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کے اندر اللہ کریم جل شانہ کی عبادتیں کی تھیں، اس پہاڑ کا نام بھی کوہ فاران ہے۔ تو ان دا ریزلٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل یہ تینوں پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوہ سعیر، کوہ طور اور کوہ فاران۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن شریف سے پہلے تورات کے اندر بھی ان تینوں پہاڑوں کا ذکر خیر اکٹھا کیا ہوا ہے۔ گویا وہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ مصدقا لما معکم، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اے اہل کتاب جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی یہاں آپ عملی تصدیق آنکھوں سے دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ جو سورۃ والتین کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے 3 پہاڑ بیان فرمائے ہیں، بعین ہی ان 3 پہاڑوں کا، انہی 3 نبیوں کا تذکرہ بائبل کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تورات ایک پورشن ہے بائبل کا، تو اس میں ڈیوٹرونومی ایک کتاب ہے، جس طرح ہمارے قرآن کے اندر سورتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی سورتیں ہیں، اس کو اردو میں استثناء کہتے ہیں، انگلش میں ڈیوٹرونومی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے God came from Sinai، اللہ کوہ طور سے آیا، طور سینا سے آیا۔ یہ وہی لفظ ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، بطور سینین، وہاں سینائے کا لفظ ہے انگلش میں۔ God came from Sinai and appeared from سعیر، اور کوہ سعیر سے ظاہر ہوا۔ یہ التین اور زیتون کے پہاڑوں کا ذکر ہے۔ He shone forth out of Mount Paran، اور وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ یہ ان 3 پہاڑوں کا ذکر تورات کے اندر اس طرح موجود ہے۔ یہ ڈیوٹرونومی کا 33 چیپٹر ہے، اور ورس نمبر 1، 2، 3 اکٹھے چلتے ہیں۔ اس کا جو اردو ترجمہ بائبل والوں نے خود چھاپا ہوا ہے، وہ ترجمہ بھی ہم انہی کی زبانی سنا دیتے ہیں۔ اردو کی جو بائبل ہے اس کے اندر اس کا ترجمہ ہے، یہ وہ برکت ہے جسے مرد خدا موسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو دعا دی۔ اس نے کہا، اب وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں، کیا کہا؟
وہی الفاظ جو قرآن میں ہیں، وہی کہے گئے الفاظ بائبل میں ہیں۔ اب وہ ورڈ سنیے۔ اردو میں لکھا ہے خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، یہاں تک والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کی تصدیق اور تائید تورات سے ثابت ہوئی۔ اب تورات کے اگلے فالتو الفاظ مزید وضاحت اسی بات کی کر رہے ہیں جو قرآن کہتا ہے، جو اسلامی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے داہنے ہاتھ میں شعلہ زن آتش شریعت پھوٹ نکلی۔ اب انگلش کے الفاظ یہ ہیں with a flaming light in his right hand، ایک چمکتی ہوئی لائٹ تھی اس کے دائیں ہاتھ۔ اور اردو میں لکھا ہے وہ 10,000 قدسیوں میں آیا، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے from the midst of 10,000 of saints، 10,000 ولی اس کے ساتھ تھے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو 10,000 صحابہ اکرام تھے، یہ ان کی بات ہو رہی۔ اور جو ہیبریو میں بائبل ہے اس کے الفاظ ہیں مریبا قادیش۔ اب یہ مریبا قادیش کیا ہے؟ چونکہ یہ زبان دنیا کے کسی کونے میں بولی نہیں جا رہی تو وہاں لغت والے مختلف ترجمے کرتے ہیں۔ تو انگلش بائبل جو امریکہ کی چھپی ہوئی ہے، گڈ نیوز انگلش بائبل، وہاں یہ لکھا ہوا ہے فٹ نوٹس میں نیچے کہ یہ جو مریبا قادیش ہے، ہیبریو کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو نیچے فٹ نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ پروبیبل ٹیکسٹ 10,000، یعنی غالب جو ٹیکسٹ ہے اس میں 10,000 اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ ہیبریو unclear but the original book which was revealed in Hebrew that is unclear۔ تو یہ اچھی خاصی قابل غور، قابل توجہ ریالٹی ہے جو اسلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے حق میں آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے گڈ نیوز انگلش بائبل، اور اس کا یہ ڈیوٹرونومی کا چیپٹر 33 ورس نمبر 1 2 3 کنٹینیوس۔ یہ اس سورت کی پہلی 3 آیتوں کا مختصر سا خلاصہ اور اس کی تصدیق بائبل کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی آیت کے اگلے الفاظ جو بائبل میں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے قہر نے اقوام کو تباہ کر دیا۔ یہ الفاظ بھی بائبل کے اندر موجود ہیں، اور یہ الفاظ غمازی کرتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ یہ کسی ایسے نبی کی بات ہو رہی ہے جس نے جہاد کیا ہو۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی جہاد نہیں کیا، لیکن جہاد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہ جو پریڈکشن ہے، پیشین گوئی ہے، یہ فٹ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ جیسس کرائسٹ کے اوپر علیہ السلام یہ جاتی ہی نہیں ہے، یہ فٹ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے قہر نے قوموں کو تباہ کیا ہو یا جہاد انہوں نے کیا ہو، اٹ ہیز نیور بین۔ تو یہاں ایک جاتے جاتے اور بات بھی کر دینا موقع کی مناسبت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، اس چیز کی کسی عظمت، کسی اچھی کوالٹی کے پیش نظر قسم اٹھائی۔ تو یہاں 2 پھلوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، ان کے حوالے سے طبی نقطہ نظر بھی پیش کر دینا عوام کے فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور ہمارے مفسرین میں سے بعض نے اس طرف توجہ دی بھی ہے، لہذا میرا یہ بات بیان کرنا کوئی میرا اکیلا پن نہیں ہوگا، بلکہ ایسے مفسرین کا عین اتباع ہو۔ انجیر جسے عربی میں تین کہا جاتا ہے، یہ ایک اونچے درخت پر لگتی ہے،
یہ چھوٹا پودا نہیں ہوتا، اسے اردو میں یا پنجابی میں پھگواڑا بھی کہتے ہیں، اردو میں زیادہ استعمال انجیر کے حوالے سے ہوتا ہے اور عربی میں اس کو تین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تازہ جب ہوتا ہے یہ تقریباً اتنا موٹا ہوتا ہے، مالٹے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا کلر تقریباً براؤن ٹائپ ہوتا ہے، اور اس کے اندر باریک باریک دانے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں، اور وہ کھائے جائیں تو جسم کے معدے کے اندر کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں معدے کے اندر، جن کو برش کر کے رکھنے سے معدہ صحیح رہتا ہے۔ تو یہ چیز ان کو برش کرنے میں اجوائن کی طرح بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے، تو معدے کو بہت زیادہ طاقت اور قوت دیتی ہے۔ انجیر ان دواؤں میں شمار ہوتی ہے جو معدے کو طاقت دیتی ہیں جب یہ تازہ ہوتی ہے، اور جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کے وہ فوائد نہیں رہتے، لیکن بہرحال 95% فائدہ اس کا پھر بھی بحال رہتا ہے۔ تو بڑی بات ہے اب 90 فائدے اس کے بحال رہے۔ اس کے اندر خشک ہو جانے کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، کھا کے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر دانے ہوتے ہیں۔ وہ دانے جسم کے اندر، معدے کے اندر جو تولیے کی بر کی طرح وہ جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو برش کرنے، اس کی نوکوں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ انجیر کا مزاج خشک گرم ہے، یہ کمزوری کو دور کرنے میں بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے رات کو پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح اٹھ کے اس کے دانے کھا لیے جائیں، اوپر سے وہ پانی پی لیا جائے، یا دودھ میں بھگو دیا جائے، صبح تک یہ نرم ہو چکی ہوتی ہے، آگ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دانے کھا لیے جائیں اور اوپر سے وہ دودھ جس میں یہ بھیگی رہی تھی وہ پی لیا جائے۔ اس کی مقدار 5 یا 7 دانے عام طور پر کافی ہوتی ہے، بہت بڑا ٹونک بھی ہے۔ اور اگر کسی کو شوگر ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں بھگوئے، دودھ میں نہ بھگوئے، پانی میں بھگو کے صبح اٹھ کے جس پانی میں یہ بھیگی رہی تھی اس کا رنگ کافی بدل چکا ہوگا، کلر ڈارک ہو چکا ہوگا، اس پانی کو گرا دے اور اب انجیر کھا لے۔ پھر شوگر والے بندے کو بھی اس کی مٹھاس نقصان نہیں دیتی، اس میں مٹھاس پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، معمولی سی ہے، لیکن یہ ڈاؤٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر زیتون کا ذکر ہے۔ زیتون بھی ایک درخت ہوتا ہے جو انجیر سے کافی چھوٹا ہوتا ہے، ایک درمیانے درجے کا درخت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً جامن کی طرح کے، لیکن جامن کلر کے نہیں بلکہ سبز کلر کے پھل لگتے ہیں۔ وہ پھل ٹیسٹی ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ ان کو سرکے کے اندر پریزرو کر کے بیچتے ہیں۔ سرکے کی وجہ سے ان کا ذائقہ تھوڑا سا ترش ہو جاتا ہے، بیسیکلی ان کا ذائقہ ترش نہیں ہوتا۔ ان کا مزاج، زیتون کا مزاج گرم تر ہے، زیتون کے تیل کا مزاج بھی گرم تر ہے۔ یہ بھی ایک بہترین ٹونک ہے، کولیسٹرولز وغیرہ کو اچھا کنٹرول کرتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، اور ایک ہارم لیس فروٹ ہے۔ اور اس کا تیل پیا جائے معدے کو طاقت دیتا ہے، ٹونک کا کام کرتا ہے، گردوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، سینے کو بھی بلغم اور کھانسی وغیرہ سے صاف کرتا ہے۔ ٹی بی والے مریض کو باقی دواؤں کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر استعمال کرایا جائے تو کافی ہیلپ دیتا ہے۔ اور ایک مختلف شان اس کی یہ ہے کہ یہ کھانے کے طور پر بھی، کوکنگ آئل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا بڑا آسان اور بہترین استعمال ہے۔ اور اس کا ایک اور استعمال بھی ہے کہ یہ ایک بہترین مالش ہے، ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے، دردوں کو دور کرنے کے لیے، جوڑوں کے درد، گنٹھیا، نقرس، ریومیٹزم جس کو کہتے ہیں، ریومیٹک پینز، اور وہ جو نقرس وغیرہ ہوتا ہے اور جوائنٹ پین، یہ ان کے لیے بہترین دوا ہے۔ بہرحال یہ
ان کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، ان کے فوائد طبی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم نے اللہ کریم جل شانہ نے ان چیزوں کی جو قسم اٹھائی ہے، تو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوالٹیز رکھی تھیں ان کا بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ انجیر اور زیتون اللہ نے ان کی اگر قسم کھائی ہے تو ان کا کوئی طبی فائدہ اور کوئی نہ کوئی عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس کے پیش نظر اللہ کریم نے ان کی قسم اٹھائی۔ اور طور سینا یا کسی بھی پہاڑ، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا راز رکھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کا زمین کو ہولڈ کرنے میں اور بیلنس رکھنے میں کیا کردار ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو فیضان رکھا ہے، ان کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو جو دعوتیں دے رکھی ہیں، طریقت والے، روحانیت والے، تصوف والے لوگ پہاڑی علاقوں میں جا کر چلہ کش ہونا، گوشہ نشین ہونا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنا اور پہاڑوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کا تعلق تصوف سے ہے، جہاں مختلف کیفیات سے گزرنے کے لیے انہیں پہاڑوں کے چکر تک لگانا پڑے، تو وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ فقیر نے ایک صوفیانہ کلام لکھا ہے، سوچا تے فکر ہزار اج بھی نہیں آیا دلدار۔ وہ کافی سارے شعر ہیں، ان میں سے ایک شعر موقع کی مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بہوں تھک پئیاں ڈھونڈن گئیاں رکھ چرگاہ تے پہاڑ اج بھی نہیں آیا دلدار۔ تو رکھ چرگاہ ہمارا ایک علاقہ ہے، اور پہاڑ آپ سمجھتے ہیں یہ ماؤنٹینز ہوتے ہیں، تو یہاں جانا، رب کو تلاش کرنا، اپنے معبود کی جستجو میں جانا، تو یہ ایک صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے اندر جب جاتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں زیادہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ تر اللہ کے قریب پاتے ہیں۔ تو اسی لیے کوہ سعیر میں عیسیٰ علیہ السلام نے چلہ کاٹا، کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کاٹا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ فاران میں غار حرا کے اندر جا کر عبادت فرماتے رہے، اور بے شمار دوسرے انبیاء علیہ السلام کے علاقوں کا تعلق پہاڑوں سے رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور جودی پہاڑ کا آپس میں رابطہ آپ سمجھتے ہیں، اور بے شمار صوفیاء اولیاء اپنے اپنے زمانوں میں پہاڑوں کے اندر جا کر کچھ عرصہ گزار کر اپنی روحانی تربیت، کمالات اور مقامات طے کرنے کے بعد پھر پہاڑوں سے اتر کر اللہ کی مخلوق کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت پر کمر بستہ ہوئے۔ لیکن اپنی انیشیل ٹریننگ جو لی تھی، انہوں نے اس طرح کی تنہائی میں جا کر اپنے رب کو منایا اور راضی کیا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے، تو جمدان ایک پہاڑ کا نام ہے، تو صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا سیرو ھذا جمدان، اے میرے صحابیوں اس جمدان پہاڑ کی سیر کرو۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ قد سبق المفردون، مفرد لوگ آگے نکل گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما المفردون، مفرد کا مطلب کیا ہے، یہ کون ہے مفرد لوگ؟ حضور نے فرمایا الذاکرون اللہ والذاکرات، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مفرد لوگ ہیں، یہ آگے نکل گئے۔ تو پہاڑ کی سیر کرو۔ تو گویا خود حدیث کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد بھی اس بات کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص فیضان رکھا ہوا ہے۔ یہ قسم اٹھانے کے بعد، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد، اور جن کی تفصیل آپ سن چکے، اللہ نے جو جواب قسم دیا ہے وہ اس سورت کا دوسرا پورشن ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اب یہ تقویم یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے انسان کو یا کسی بھی چیز کو مہذب اور ایٹیکیٹس سے بھرپور اور تعلیم یافتہ بنانا۔ یہ ایک خلاصہ ہے اس بات کا جو علماء نے، لغت کے بزرگوں نے، عربی زبان کے ماہروں نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ مہذب بنانا، ایٹیکیٹس اور آداب سکھانا، اور تعلیم یافتہ بنانا، یہ تقویم کا معنی ہے۔ یہ معنی امام راغب اصفہانی نے
قرآنی لغت کی کتاب مفردات و الفاظ القرآن کے صفحہ 434 پر بیان فرمایا ان 2 آیتوں میں کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، اور اس سے اگلی آیت ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو سب سے نچلے درجے میں اتار دیا۔ تو ہم نے بہترین تقویم بھی انسان میں ہی رکھی ہے، اور اسفل سافلین نچلے سے نچلے درجے پہ اتر جانا یہ بھی صفت انسان میں ہی رکھی ہے۔ تو اعلیٰ درجے کے انسان بھی انسانوں میں ہی ملیں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء ہیں، اور کمزور ترین اور گھٹیا ترین حرکت کر گزرنے والا انسان وہ بھی آپ کو انسانوں میں ہی ملے گا، جیسے فرعون ہے، ابو جہل ہے۔ تو انسان اپنی اعلیٰ کوالٹی کی طرف اس اعتبار اور اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ فرشتوں سے بالا تر ہے، اور جب یہ گھٹیا ہوتا ہے تو اپنے اس پہلو اور اپنے اس گھٹیا مقام مرتبے پر گر جانے کے حوالے اور اعتبار سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہر بندہ اس بات کا خود گواہ ہے کہ انسانوں میں اچھے سے اچھے انسان بھی موجود ہیں، اور انسانوں میں بد سے بد اور بدترین انسان بھی موجود ہیں۔ لاجک کو ماننے والے بھی موجود ہوتے ہیں، لاجک سن کے کود جانے والے بھی انسانوں میں ہی موجود ہوتے ہیں، بجا جھگڑا کرنے والے بحث کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بے جا جھگڑا کرنے والے بحث کرنے والے بھی ہوتے ہیں، زیادتیوں کو درگزر کرنے والے معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور خود ظلم اور زیادتی کرنے والے بلا وجہ ایسے بھی لوگ انسانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ دونوں چیزیں اس طریقے سے عطا فرمائی ہیں کہ ساری مخلوقات سے جدا بھی ہے اور فرشتوں سے بھی آگے نمبر لے جاتا ہے جب یہ صحیح معنی میں انسان بنتا ہے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب اپنی گھٹیا حرکتوں پہ اترتا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کا آخری آیت کے ساتھ آپ کو تعلق بڑا گہرا نظر آئے گا، آگے چل کے میں تھوڑا سا شاید ادھر اشارہ دوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک اور جگہ پہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا تھا، تجھے سیٹ کیا، تجھے سڈول بنایا، تمہیں سیمیٹریکل بنایا، تم گرتے نہیں ہو رائٹ لیفٹ، بیلنسڈ ہو، فعدلک، اور پھر تجھے اعتدال بخشا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر تمہیں ایسی صورتیں دی کہ ایک صورت دوسری سے ملتی جلتی نہیں ہے، جیسی صورت میں چاہا تمہیں ترکیب کیا۔ تو خلقہ کے اندر انسان کی ظاہری شکل و صورت بھی موجود ہے، اور خلقہ کے اندر انسان کی اخلاقیات، نفسیات اور دوسرے جانوروں سے عقل اور فہم میں زیادہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ اور انسان کی خلق کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے بھی تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حسن میں سے حصہ عطا فرمایا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، آپ دیکھتے ہیں دنیا کا سارے جانور یا زمین پر رینگتے ہیں یا منہ نیچے کر کے چلتے ہیں، کبھی کوئی 2 ٹانگیں اٹھا کے کھڑا ہو جائے یا چند قدم 2 ٹانگوں پہ چل لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے تو وہ 4 ٹانگوں پہ بھاگتا ہے، حتیٰ کہ بندر بھی 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو لیتا ہے، بدمانس بھی 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو لیتا ہے، لیکن اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، اور نیچے اس کا سر ہوتا ہے، انسان کا سر اوپر ہے، اور یہ کنفرم ہے کہ انسان 4 ٹانگوں پہ کبھی نہیں چلتا۔ وہ بچے کا بچپن میں چلنا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انسان کمپلیٹ ہو وہ 2 ٹانگوں پہ چل سکتا ہے، تو 2 ٹانگوں پر اپنے آپ کو بیلنس رکھ سکتا ہے۔ تو پھر جو انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، جو دل دیا ہے، جو سوچ فہم اور اپروچ دی ہے، جتنی سمجھداری عطا فرمائی ہے، پھر لباس کی دولت سے نوازا ہے، لباس پہننے کا شعور عطا فرمایا ہے، گفتگو کے لیے اخلاق عطا فرمائے ہیں، آداب اور ایٹیکیٹس سکھائے ہیں، مینرز بتائے ہیں، یہ انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ احسن تقویم کے اندر ساری کی ساری ڈسکشنز آ جاتی ہیں
جس میں انسان کی عقل، شعور، سوجھ بوجھ، نفسیات، اخلاق، وہاں سے لے کر انسان کی سوچ سمجھ، علم اور اس کی شکل صورت اور ظاہری اس کی اپیئرنس ہے، اور اس کا لباس پہننا اور مہذب ہو کے معاشرے کے اندر رہنا، یہ سارے کے سارے انسان کی تقویم کے اندر یہ چیزیں ساری کی ساری شامل۔ احسن تقویم انسان کی بنیاد ہے۔ بیسیکلی انسان کبھی برا پیدا نہیں کیا گیا، اچھی تقویم پر پیدا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں، آیتیں بھی اشارہ کرتی ہیں ادھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے وما من مولود الا یولد علی الفطرہ، بخاری مسلم حدیث ہے، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر فوالداہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر بعد میں اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اس کو مسلمان بنائے، مسلمان رہنے دے۔ بیسیکلی انسان اس اسلامی فطرت پر پیدا ہو۔ اب ماں باپ جیسے ہوں گے جن کے ہتھ ہے وہ لگ گیا، وہ اس کو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، لیکن اوریجنلی انسان اپنے تخلیق کے اعتبار سے اسلامی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی حل ہوتا ہے کہ بعض مذہب ایسے ہیں جن میں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اور انسان چونکہ پیدائشی گناہ گار ہے تو وہ نظریہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ انسان کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بیٹے کے ذریعے سے ادا کروایا۔ تو اس بات کی بھی قرآن کی اس آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بیسیکلی پیدائشی اعتبار سے انیشلی گناہ گار نہیں ہے، جب تک گناہ کرے نہیں انسان پیدائشی گناہ گار نہیں ہے، اس کو کسی کفارے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا حصہ تھا، 4 قسمیں اٹھانا، پھر آگے انسان کی شان بیان کرنا کہ انسان اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہے، گھٹیا سے گھٹیا بھی۔ اگلی آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کو استثناء کہتے ہیں، ایکسیپشن ہے ان لوگوں کی، وہ گھٹیا نہیں رہیں گے، وہ اپنی احسن تقویم پر قائم رہیں گے۔ کون؟ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے۔ وہ ایمان اور صالح عمل، یہ دو چیزیں قرآن میں 100 سے زیادہ مقامات پر بیان ہوئی، اتنی زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور صالح عمل، ایمان اور صالح عمل، یہ بار بار قرآن میں ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ آگے کافی لمبی آیت ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے، پوری کی پوری آیت اپنے مقام پر ڈسکس کرنے کے قابل ہے۔ بہت علمی باتیں ہیں اس آیت کے اندر، لیکن آپ کو اس وقت یہ بتانا مقصود ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زمین کے اندر ضرور خلافت عطا فرماؤں گا۔ علماء اسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی خلافت برحق ہونے اور ان کا اپنے زمانے میں خلافت کا اولین حقدار ہونے کے اوپر اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں بہترین لوگوں کو خلافت کے منصب پر فائز کروں گا، جو ایمان لانے میں سب سے آگے ہوں گے اور عمل میں بھی سب سے آگے ہوں گے۔ تو ہر لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور روحانی مقامات اور مدارج کے اعتبار سے اور خلافت کا اولین حقدار ہونے کے لحاظ سے ابوبکر صدیق کی شان کو بہت زیادہ بیان کرنے والی آیت ہے۔ تو اس میں بھی ایمان اور صالح اعمال کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہیں ایمان والے اور عمل کرنے والے لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، وہی سورۃ والتین والے الفاظ، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ایک طرف ہوں، اور ولا المسیء دوسری طرف برے عمل کرنے والے لوگ ہوں۔ تو جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اسی طرح نیک اعمال کرنے والے ایمان کے ساتھ اور برے اعمال کرنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چونکہ دونوں آیتیں ذرا ڈفرینٹ سٹائل سے اور ان کا سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے ان درجنوں آیتوں میں سے جو ابو 100 جن کی تعداد بنتی۔ تو یہ سورۃ غافر کی آیت نمبر 58 ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی الفاظ ہیں سورۃ والتین والے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے حوالے سے میں نے قرآن میں سے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹوٹل تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، تو وہ جو 3 آیتیں میں نے ڈفرینٹ مقامات سے سنائی ہیں، ان میں ایمان لانے والے اور عمل کرنے والوں کے لیے کہیں خلافت کا ذکر تھا کہ ان کو خلافت دی جائے گی، کہیں اس بات کا ذکر تھا کہ وہ اور بد عملیاں کرنے والے اس طرح ہیں جیسے دیکھنے والا اور اندھا ہوتا ہے، جس طرح بینا اور نابینا میں فرق ہے، اسی طرح عمل کرنے والے، ایمان لانے والے اور ان کے مقابلے پر برے عمل کرنے والے میں کمپیریزن۔ اور تیسری آیت تھی کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ میں نے ریپیٹ اس لیے کیا ہے کہ اب سورۃ والتین کے اندر جو رزلٹ بتایا گیا ہے ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے لوگوں کے حق میں، یہاں الفاظ مختلف ہیں، یہ چوتھے قسم کے الفاظ ہیں۔ اس الگ کانٹیکسٹ میں وہ الفاظ بیان ہوئے، وہ کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ایسا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ غیر ممنون کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ لیس، اتنا ان کو اجر ملے گا۔ یہ اس سورت کا تیسرا حصہ تھا۔ چوتھا اور آخری حصہ ہے فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اے محبوب، اب اس حقیقت کے بیان ہو جانے کے بعد، اتنے سارے دلائل سامنے آ جانے کے بعد، اب قیامت کے دن کا انکار آپ کے سامنے کون کر سکتا ہے؟ فما یکذبک، آپ جب کہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے تو اب کون ہے جو آپ کی بات کو غلط کہہ سکے؟ بعد ہو، اس کے بعد اتنی ریالٹیز، اتنے حقائق اور اس کے اندر گہری باتیں سامنے آ جانے کے بعد، دین سے مراد ہے بدلے کا دن، قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن۔ تو اس کنسیپٹ، اس تصور اور اس عقیدہ کہ ہر ایک نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہونا ہے، وہاں پر حساب دینا ہے، سزا اور جزا سب کو اکارڈنگلی ملے گا، اس بات کا انکار اب کوئی نہیں کر سکتا۔ پیچھے جو لاجک تھی، میں نے کہا تھا کہ آگے شاید میں بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا اور انسان سب سے گھٹیا تک بھی ہو گیا۔ یہ جو 2 ایکسٹریمز تھی انسان کے اندر، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سارے حقائق کے بعد اب آخرت کے عقیدے کا انکار ناممکن ہو گیا۔ یہ ہے کنسرن اس بات کے ساتھ کہ انسان اچھے سے اچھا بھی ہے، برے سے برا بھی ہے، اچھے سے اچھا اچھے کام کرتا ہے، لوگوں پر رحم کرتا ہے، نبیوں کی تعلیمات کو فروغ دیتا ہے، دین اسلام کا پرچار کرتا ہے، کلمہ حق بولتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کو اجر نہ دینا، یہ بھی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور دوسری طرف انسان بے جا ظلم کرتا ہے، محض ہر بات میں، ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، اوٹ پٹانگ اور اول فاول اس کی عادت ہے۔ تو اور پھر کچھ لوگ اس کے درمیان بھی ہیں، اور درمیان والے مراتب، سٹیجز، ظاہر ہے جتنے بندے ہیں، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی نفسیات ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔
تو ہر بندے کو اس کے رویے کے مطابق قیامت کے دن اجر ملنا یہ عقل بتاتی ہے کہ یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ اگر گورنمنٹ اسے انعام بھی دینا چاہے تو وہ انعام چند لاکھ چند کروڑ روپے ہوگا، لیکن اس بندے نے تو اس سے بڑا کام کیا۔ مثلا ایک بندے کی جان ہی کسی نے بچائی ہے تو ایمان سے بچائیے، وہ لاکھوں کروڑوں میں اس کا اجر دیا جا سکتا ہے۔ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک بندے کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک بندے کو ضائع کیا پوری انسانیت کو ضائع کیا۔ تو اسلام کی جہاں یہ آیت عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، پوری دنیا کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے صرف یہ آیت ہی اسلام کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔ اور دلائل بہت ہیں، صرف اسی تک بس نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان ایسے ایسے نیک کام کرتا ہے جن کا بدلہ اور اجر گورنمنٹ بھی نہیں دے سکتی، اور یہ تو کسی کو اجر بدلہ یا کوئی نشان حیدر وغیرہ مل گیا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مکمل کاروائی اور مکمل کارنامے کا یہ 100% ریونج نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے۔ ایسے بندے کو اور اجر ملنا چاہیے، وہ کہاں ملے گا؟ which he deserves for۔ اور بہت بندے ایسے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ جن کا نوٹس ہی نہیں لیتی، اور ایسے بندے تو ہر روز گلی کوچے کسی نہ کسی بچے کو کوئی بچا رہا ہے، کسی نہ کسی بہن بیٹی کو کوئی بچا رہا ہے، کسی نہ کسی عام دوسرے بھائی بھتیجے کو کوئی بچا رہا ہے، اور انسان قدم قدم پہ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں۔ جو کسی کو بتائے دکھائے بغیر راستے میں سے ایک کانٹا بھی ہٹا کے ایک سائڈ پہ پھینک دیتا ہے، اس کا اجر اسے کون دے گا؟ گورنمنٹ دے گی؟ پڑوسی دیں گے؟ صرف تھینک یو کر دینے سے اجر ہو جائے گا؟ نہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے الاسلام بدع و سبعون شعبۃ، اسلام کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، وَأَدْنَاهَا، ان میں ادنا ترین شعبہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ کسی اذیت دینے والی چیز پتھر یا کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ کسی گزرنے والے کو ٹھوکر نہ لگے۔ تو اس کا اجر کون دے گا؟ تو ادنا ہے، اور اعلیٰ جو کام کسی نے کیا ہوگا اس کا اجر کون دے گا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے قانون دان، قانونی ادارے، کچھ اس قسم کے لوگ، انتظامیہ وغیرہ، برے کو برائی پر پکڑ لیتے ہیں، لیکن اچھے کو اچھائی پر سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا فائدہ؟ سرٹیفکیٹ سر میں مارنا ہے، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپریشیشن کے قابل ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ ہاں، اسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ لیں گے، اس نے 1000 بار نیکی کی تھی اسی معاشرے کے اندر، اچھا رول ادا کیا تھا، اسے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے بندے کو اجر کون دے گا؟ مجھے ان لوگوں سے غرض نہیں ہے، میں آپ کے سامنے عقیدہ آخرت بیان کر رہا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے دن اجر دے گا، اور قیامت کے دن کا وجود، اس دن حساب و کتاب کا ہونا، یہ اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے، اور عقل مانتی ہے کہ نیک لوگوں کو اجر کا ملنا قیامت کے دن یا کسی نہ کسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، بروں کو برائی کی سزا دینا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بندے نے ایک برائی کی ہے، ایک بندے نے 100 بندہ قتل کر دیا، تو گورنمنٹ اسے، کورٹ اسے پنشمنٹ دے گی، ڈیتھ پنشمنٹ ہوگی، جان چھوٹ گئی۔ لکھ تو دیتے ہیں کہ 100 مرتبہ اس کو سزائے موت، لیکن دیتے وقت تو ایک ہی دفعہ سزائے موت ہوئی، بات ختم۔ جتنا اس نے جرم کیا اتنی سزا اس کو کون دے گا؟ اور جس کا اس نے جرم کیا ہے اس بیچارے کو کون مطمئن کرے گا؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے جو اس بات کا ذمہ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے مظلوم کی فریاد رسی ہوگی، اور ایسے مجرم کو اتنی ہی بار سزا دی جائے گی جتنی بار وہ سزا کا حقدار ہے۔ آگے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ اس پچھلی بات کو کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ دیکھیے دنیا میں اچھا حکمرانوں مثال دینے لگا بات سمجھانے کے لیے، تشبیہ نہیں دے رہا۔
دنیا میں اچھا حاکم ہو تو انصاف فراہم کرتا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، بڑا عدل والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو عام حکمران سے، اچھے حکمران سے پبلک کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے کام پر حوصلہ افزائی کرے گا، اور برے کام پر مظلوم کو امید ہوتی ہے کہ ہماری فریاد رسی کرے گا اور مظلوم کو پکڑ کے سزا دے کر ہمیں مطمئن کرے گا۔ تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ان حاکموں کا صرف بڑا حاکم نہیں بلکہ وہ ان کا خالق ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا ہوگا۔ اس سورت کے 4 پورشن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نمبر 1، 4 قسم کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور جن چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ نمبر 2، ہم نے انسان کو اعلیٰ تقویم پر پیدا کیا اور پھر انسان گھٹیا سے گھٹیا بھی ہو گیا۔ تو یہ 2 قسم کے انسان اور ان کی جو نفسیاتی فلسفی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھی۔ نمبر 3، وہ لوگ اسفل سافلین سے نکل گئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اجر غیر ممنون، کاؤنٹ لیس اجر، ثواب اور اللہ کی طرف سے مہربانانہ بدلہ ہوگا۔ اور چوتھا حصہ تھا کہ اتنی ساری باتوں کے بعد کوئی بھی آخرت کے دن کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اسے برا ہے تو سزا ملے گی، اچھا ہے تو جزا اور اجر ملے گا، اور قیامت کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کے اندر بچ جانے والے یا بے جا نقصان اٹھانے والے بیچاروں، ان سب کو اجر دینے اور ان کو مطمئن کرنے کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ اسے یوم الدین، بدلے کا دن، یوم جزا یا قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔